تو غزوہ بدر میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء بھی تھے، خاتم النبیین والرسل بھی تھے، حاکم وقت بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، سپاہ سالار بھی تھے، جب انہوں نے صفیں درست کرنے کے لیے ایک صحابی جو صف سے آگے تھے اپنی لاٹھی سے ٹہوکا دیا کہ استوے یا سوادو، تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے بدن پر خراش آ گئی ہے، میں قصاص لوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے معصوم ہونے کے باوجود کہ جب آپ کا ہر قول، ہر فعل، ہر سوچ سب معصوم ہیں، آپ نے کسی استثناء کا مطالبہ نہیں کیا۔ اسی طرح سے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق اور خلیفہ راشد و ارشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ وقت ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے فریق مخالف کے مساوی عدالت سے کہا کہ ہمیں مساوی جگہ دی جائے، کوئی استثناء خلیفہ کے لیے عدالت میں نہیں ہے۔ لہذا ہمارے اہل اقتدار کو ان باتوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایسے فیصلے نہیں ہونے چاہیے جو دنیا کے لیے تماشا بنے اور جو ان مناصب کے وقار کے بھی منافی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اہل اقتدار کو ان کے جو ماتحت ہیں لگتا ہے کہ پوری طرح بریف بھی نہیں کرتے، لہذا انہوں نے کہا کہ پہلے 2017 میں مدارس 35,000 تھے اور ابھی 1,05,000 ہو گئے ہیں اور ابھی گنتی چل رہی ہے۔ ہم نے کہا حضور والا 2004 میں جنرل پرویز مشرف صاحب نے اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کی تمام تنظیمات کے ساتھ مل کر یہ طے کیا تھا کہ ٹیکنیکلی مدرسے کا اطلاق اس ادارے پر ہوگا جہاں بورڈنگ اینڈ لاجنگ یعنی اقامتی سہولتیں بھی ہوں، تعلیم کی سہولت بھی ہو، مکمل کفالتی نظام کے تحت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کا انسپیکٹر کسی مسجد سے باہر سے گزر رہا ہے، وہاں 20 بچے پڑھ رہے ہیں تو لکھ دیا کہ ایک مدرسہ یہ بھی ہو گیا۔ تو لہذا جو قوانین، جو باتیں طے ہو چکی ہیں ان کو بار بار نہ چھیڑا جائے، بلکہ ان کو مسلمات کے طور پر تسلیم کر کے ان کو نافذ کیا جائے اور ان کو نافذ کرنے میں ہمارا مکمل تعاون شامل حال ہوگا۔ پھر عصری تعلیم کا مطالبہ دینی مدارس و جامعات سے وہ حکومتیں کریں جن کے اپنے اداروں کے اعداد و شمار کے مطابق 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول کا دروازہ بھی نہیں دیکھتے، اسکول سے ہر قسم کی تعلیم سے محروم ہیں۔ تو ایسے میں ان دینی مدارس و جامعات کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے کہ جو ان علاقوں میں جو شورش زدہ ہیں اور جہاں آپ کو مسائل ہیں وہاں سے ہم بچوں کو اٹھا کر لاتے ہیں، محب وطن پاکستانی بناتے ہیں اور محب وطن شہری بناتے ہیں، اور وہ روزانہ جب دعا ہوتی ہے تو تحفظ و دفاع پاکستان کے لیے نعرہ لگاتے ہیں۔ تو آپ کو ان خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ان کے بارے میں ہمیشہ شبہات کا اظہار کریں۔ اس لیے بدگمانیوں کو بار بار ریپیٹ کرنے کا کوئی عقلی، شرعی اور قانونی جواز نہیں ہے۔ ہمارے مفتی صاحب نے کچھ عدالتوں کا ذکر کیا، تو ہماری اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان کی جو قانون بین الاقوام کے بارے میں دانش ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ریکوڈک اور کار کے رینٹل کے عالمی معاہدات کو توڑا اور پاکستان میں کو پھر جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر علماء کی خدمات دی جاتی ہیں تو شاید حکومت کی یہ رسوائی عالمی سطح پر نہ ہوتی۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان جو مسائل ہیں ان پر بھی ہمیں تشویش ہے اور یہ ہونے نہیں چاہیے، مگر حال ہی میں کابل یونیورسٹی میں رپورٹ کیا گیا کہ 1,000 علماء جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اپنے ملک کی سرزمین کو ہم کسی دوسرے ملک کے خلاف دہشت گردی، تخریب اور فساد اور مسلح کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے کا حق نہیں دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں اس مجلس کے توسط سے امارت اسلامیہ افغانستان سے گزارش کروں گا کہ اس قرارداد کو ریاست کی پالیسی کی شکل دیں، اور اگر دونوں حکومتوں کو علماء کی خدمات چاہیے تو مجھے امید ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے علماء مل کر ایسا راستہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ دونوں پڑوسی برادر ممالک کے درمیان جو باہمی تنازعات ہیں یہ یکسر ختم ہوں اور ایک دوسرے کی سرحدوں کا احترام ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ آزادانہ تجارت کا سلسلہ جاری و ساری ہو۔ آئے دن جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں اس مسئلے کو مکمل طور پر
دائمی طور پر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کیا جائے تو ہم اس میں مکمل تعاون کریں گے. شکریہ.